کہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا اور ایک آدمی نے نہیں، کئی آدمیوں نے، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ میں نے دعا کے ٹاپک پر بھی دنیا میں کئی علاقوں میں کئی اشرے پڑھے، تو وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ سوال کیا جاتا کہ مولانا آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کبھی کوئی کسی قسم کا پرابلم آتا ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی پرابلم نہ آئے، بلکہ امام نے فرمایا کہ ملعون ملعون ملعون، لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے ایسے مومن پر، آدمی نہیں مومن، جس کے 40 دن گزر جائیں اور اسے کسی قسم کا کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے۔ جب تک مومن اس دنیا کے اندر، اللہ اس کو ٹیسٹ کرتا رہے گا، اس کا ٹرائل ہوتا رہے گا، اس کا امتحان لیا جاتا رہے گا۔ چنانچہ اگر 40 دن کسی کے ایسے گزر گئے، جب بھی اس قسم کی کوئی روایت میں پڑھتا ہوں تو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ ملعون یہ کوئی کسی قسم کا قرض یا گالی نہیں، ملعون کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں، جس پہ 40 دن ایسے گزر جائیں کہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، مائنر صحیح لیکن مومن جہاں بھی ہوگا ایٹ لیسٹ ایک نہ ایک پرابلم اس کو 40 ڈیز میں ضرور فیس کرنا پڑے گا۔ تو اب اور اسی حوالے سے ایک حدیث شہید باقر صدر نے آغائے تجانی کے سامنے کوٹ کی تھی، ان کی پہلی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ ثم اہتدیت، اس میں جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نجف کے پہلے وزٹ کے بعد جب سیکنڈ ٹائم آیا تو میں نے شہید باقر صدر سے یہ کمپلین کی کہ جب سے میں نے دین حق قبول کیا ہے، اہل بیت کے راستے پہ آیا ہوں، ایک دم سے میرے پرابلمز بڑھ گئے۔ اس وقت شہید باقر صدر نے وہ ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ جب کسی نے آ کے رسول اللہ سے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ اب آپ کے بھائی علی سے بھی محبت کرنے لگا ہوں، تو پیغمبر نے کہا کہ تیرے لیے یہ خبر ہے کہ اب دنیا تیری دشمن ہو جائے گی۔ اور جب اس نے کہا کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کی اولاد حسنین سے بھی محبت کرنے لگا ہوں، تو پیغمبر نے کہا کہ تجھے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اب رزق دنیا میں تیرے لیے مشکل بنا دیا جائے گا۔ اور یہی نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا کا بھی ایک ارشاد ہے کہ جو آدمی ہم سے محبت کرتا، یا کم از کم جس کا یہ کلیم یا دعویٰ ہے کہ وہ ہم سے محبت کر رہا، اسے پہلے ایک چادر تیار رکھنا چاہیے۔ کس چیز کی چادر؟ صبر کی چادر، اس لیے کہ جو ہم سے محبت کرے گا یہ ساری دنیا بھی اس کے اگینسٹ ہوگی اور پروردگار بھی اس کو مسلسل ٹیسٹ کرتا رہے گا۔ تو اگر پیشنس نہیں ہے، اگر صبر نہیں ہے، تو پھر اہل بیت کی محبت تم اہل بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اب یہ ہمیں اور آپ کو اپنی ساری زندگی میں یہ پرابلم فیس کرنا پڑے گا۔ لیکن کسی نے یہ سوال کیا کہ مولانا آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا، اور جب اس قسم کے پرابلم آتے ہیں تو آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وہ دعا انا للہ یا دوسری دعائیں جو کچھ میں نے یہاں بتائیں؟ میرا ایک بہت ہی مختصر جواب کہ ویسے ہماری نارمل لائف کے جو پرابلمز آتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دعا ہم کو دی گئی۔ یہ دوسری بات کہ ہم اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں لیکن دعا کی نیت سے نہیں پڑھتے، چند مومنین کو چھوڑ کر کے جنہیں اس دعا کی عظمت اور اس دعا کی اہمیت اور اس دعا کی پاور کا اندازہ، یہ بنیادی طور پر بیسیکلی ایک یہ دعا چند پرابلمز کے جواب میں دی گئی تھی، لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعا نہ جانتا ہو۔ لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا کہ جو بات بالکل سامنے وہی آدمی کو نظر نہیں آتی، جیسے شیخ بہائی کا ایک واقعہ۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ یہ آغائے شیخ محسن فیض کاشانی صاحب تفسیر الصافی کا واقعہ، بہرحال دونوں کا پیریڈ ایک ہے، دونوں کے واقعات بھی ایک، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ کے پاس اس زمانے میں بھی کرسچن دنیا اور روم یا رومن امپائر، چاہے وہ ایسٹرن رومن امپائر ہو، ان میں اور مسلمانوں کے درمیان ایک قسم کا مقابلہ یا جنگوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اور ایک بار شاہ روم کا نمائندہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں آتا
اور جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو خالی فوجی حوالے سے نہیں ہوتا، پھر اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر انوالو ہو جاتی، کبھی جنگ ہوتی، کبھی ملٹری انوالو ہوتی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی بلڈنگ بنا لی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دنیا کا سب سے بڑا برج، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کا سب سے مالدار ملک، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے دنیا کا سب سے بڑا شیطان۔ اب مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے ممالک ایک دوسرے کے اندر مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی میں شاہ روم کا ایک آدمی آتا، نمائندہ میسنجر، کل ملک الموت کے میسنجر کی بات ہوئی تھی، اور وہ ایران کے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ کرسچینٹی غلط ہے اور اسلام صحیح، تو دیکھو یہ ہمارا ایک عالم، اس کے پاس ایک ایسی طاقت و پاور کہ دنیا کی کوئی چیز اس سے چھپا کے رکھو، یہ ہر ہیڈن چیز کو بتا دے گا اپنے علم کی مدد سے، اور یہ نالج اس نے فقط بائبل سے حاصل کی۔ دیٹ مینس کہ آور ریلیجن از اے ٹرو ریلیجن۔ اگرچہ کسی بھی مذہب کے سچائی کا یہ کوئی کرائیٹیریا ہے نہیں، لیکن ایک بات ہسٹری پڑھتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس زمانے کی سٹوری اسی زمانے کے اعتبار سے واقعہ سمجھنا پڑتا ہے، اس زمانے میں اس ٹائم پیریڈ میں یہی